ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ گھر کے کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھی۔ جب ڈاکو نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ 3 ڈاکو ایک گلی سے گزر رہے تھے جس گلی میں مسجد تھا۔ اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ ہو۔ امام صاحب کی یہ بات ان کے دلوں کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ لگایا تو ہم ان کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا جو قرض ہم پر ہے وہ ہم پہ ہر حالت میں اترنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا کہ گناہ تو ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ اس نے امام صاحب کے پاس جا کر مدد لینے کی سوچ لی۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ امام صاحب نے کہا میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پہ آئے تو 100 قتل کرنے والے کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ریشم کے دھاگے جتنے گناہ پر بھی پکڑ لیتا ہے۔ لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ذات ہے، تمہیں ضرور معاف کر دیں گے، لیکن میرا رب تم لوگوں کو اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ تینوں لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کر دے۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی۔ دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ ان تینوں میں سے ایک نے کہا ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے لڑکی کو تسلی ملی اور تینوں لڑکوں کو اندر آنے کا کہا۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھیں۔ انہوں نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 لوگوں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان 3 ڈاکو کو جانتے ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکلوں کو نہ پہچان سکا۔ اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائے اور ہم ان کو پہچان لے تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر یہ بھی بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی اور ایک مہن نے آ کر ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تم لوگوں کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ان تینوں نے کہا واقعی ہم بہت بڑے گناہگار ہیں، لیکن ہم ان کی تلافی کرنے کے لیے تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے؟ یہ سن کر اس نے کہا تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم تینوں آپ تینوں بہنوں سے شادی کریں گے۔
اور اس طرح ہم اپنے بچوں کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی اس کی بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایک ڈاکو میں سے کہا، ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے مسئلے کا حل نکالتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلاتے ہیں۔ ان دونوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکو کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی سے کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ایک ناک لگا کر خوشبو سونگو، کیونکہ جب تک تم ان تینوں کے قریب جاؤ گے تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر کسی میں مختلف ہوتی ہے۔ اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگو گی تو تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگنے کے بعد کہا، امام صاحب مجھے پتہ چل گیا کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کر لو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ اس لڑکی نے خوشبو سونگی تو کہا، امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی دیکھ کر وہ بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ محترم ناظرین، اللہ پاک نے ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، بس آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اور انسان جتنا بڑا گناہگار، جتنا بڑا خطا کار کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے سچے دل کے ساتھ توبہ کر لے تو اللہ پاک اس کی توبہ کو ضرور قبول فرماتا ہے۔